أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں یہ ارشاد فرمایا ہے، اور یہ بات مسلم اور پکی ہے کہ اللہ رب العزت نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی تھی، حالانکہ تم بے سر و سامانی کی حالت میں تھے، اور ہر حال میں اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں غزوہ بدر، جو اسلام اور کفر کی سب سے پہلی جنگ ہے، اس کے متعلق اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے۔ غزوہ جو ہے اس جہاد کو جہاد کہا جاتا ہے جس میں خود حضور فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت فرمائی ہو اور خود لشکر اسلام کی کمانڈ سنبھالی ہو، اور جس حیات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لشکر کو اپنی حیات طیبہ کے اندر روانہ کیا ہو لیکن خود ساتھ تشریف نہ لے گئے ہوں، اسے سریہ یا سرایا کہا جاتا ہے۔ چنانچہ غزوات کی تعداد جو ہے وہ 28 ہے، اور سرایا جن کو کہا جاتا ہے ان کی تعداد 59 ہے۔ تو یہ پہلا غزوہ ہے جس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا اہم ترین واقعہ غزوہ بدر سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس غزوہ کی بنا پر ایمان اور کفر، حق اور باطل، جھوٹ اور سچ کے درمیان فیصلہ ہو گیا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت جو ہے وہ پوری چمک دمک کے ساتھ لوگوں کے سامنے آ گئی، اور کفر کا غرور جو ہے وہ ٹوٹ گیا۔ اسلام کو اللہ رب العزت نے عروج اور ترقی بخشی۔ آج کے اس بیان میں اسی کے متعلق بات چیت ہے۔ سب سے پہلے وجوہات پر نظر ڈالتے ہیں کہ وہ کیا وجوہات تھیں کہ غزوہ بدر جیسی جنگ جو ہے وہ پیش آئی۔ ایسی جنگوں کی وجوہات کوئی نئی نہیں ہوتی، وہی کفر اور اسلام کی پرانی کشمکش جو ہے، جیسے شاعر نے یوں ارشاد فرمایا کہ ستیزہ کر رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی۔ یعنی ہمیشہ سے ہی جب اسلام آتا ہے تو کفر اس کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت جو ہیں وہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ کا حکم ارشاد فرماتے ہیں کہ کتنی ایسی جماعتیں ہیں جو اپنی تعداد میں تھوڑی ہونے کے باوجود بڑی بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب آ جاتی ہیں۔ بہرحال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام جب ہجرت فرما کر مدینہ پہنچے اور اسلام کے نفاذ اور استحکام کا کام شروع کیا تو کفار مکہ اہل ایمان کو صفحہ ہستی سے مٹانے پر تل گئے۔ اس سلسلہ میں انہوں نے وسیع پیمانے پر جنگی تیاریاں بھی شروع کر دی اور مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے کسی مناسب موقع کی تلاش اور انتظار میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے ان عزائم سے بے خبر نہیں تھے۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی نقل و حرکت معلوم کرنے کے لیے حضرت عبداللہ ابن جاش الاسدی رضی اللہ تعالی عنہ کو چند آدمیوں کے ساتھ ایک مہر بند خط دے کر مکہ کی طرف روانہ فرمایا، اور انہیں ہدایت فرمائی کہ وہ نخلا کے مقام پر جو مکہ مکرمہ سے 30 میل مشرق کی طرف ہے وہاں جا کر اس خط کو کھولیں اور جو ہدایات ان میں لکھی ہیں ان پر عمل کریں۔
چنانچہ جب حضرت عبداللہ ابن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی نخلہ پہنچے، انہوں نے نامہ مبارک کو کھولا تو اس میں لکھا تھا کہ قریش کے حالات کا پتہ لگاؤ، نخلہ میں قیام کرو اور ہمیں اس کی اطلاع دو۔ وہ ہدایت کے مطابق کفار کی نقل و حرکت دیکھنے میں مصروف ہو گئے۔ اتفاق سے قریش کے چند آدمی جو شام سے تجارت کا مال لے کر آئے تھے سامنے سے آ نکلے۔ حضرت عبداللہ ابن جاش کی ان کے ساتھ جھڑپ ہو گئی۔ ان میں سے ایک آدمی عمر ابن علا الحضرمی مارا گیا اور 2 آدمی جو ہیں وہ گرفتار ہو گئے۔ اس کے علاوہ کچھ مال غنیمت جو وہ بھی ہاتھ آیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیدی اور سامان کو لے کر مدینہ منورہ واپس آئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو واقعے کی اطلاع دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ میں نے تم کو یہ اجازت نہیں دی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً قیدیوں کو رہا کر دیا، مقتول کا خون بہا ادا کر دیا۔ قیدیوں میں ایک جو آدمی تھے وہ اسلام قبول کر کے مدینہ منورہ میں ہی رہ گئے۔ مقتول ابن حضرمی جو تھا اس کا تعلق چونکہ قریش کے اونچے خاندان سے تھا، اس لیے اس کے قتل پر اہل مکہ کو بڑی تکلیف ہوئی اور انہوں نے بدلہ لینے کا تہیہ کر لیا۔ علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق جس چیز نے کفار مکہ کو بدر کی جنگ کے لیے ابھارا تھا وہ ابن حضرمی کا قتل تھا، اس لیے کہ خون کا بدلہ لینا عربوں کی قومی روایت تھی۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا ہے کہ قریش مکہ تو مسلمانوں کے خلاف پہلے سے ہی جنگ کرنے کے ارادے سے تیار تھے۔ انہوں نے ایک بڑا قافلہ ابو سفیان کی سرکردگی میں شام کی طرف بھیجا تھا اور یہ تہیہ کیا تھا کہ جتنا بھی نفع اس تجارت سے آئے گا وہ سارے کا سارا جو ہے وہ جنگ میں لگائیں گے اور اہل ایمان کو نعوذ باللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ جب یہ واپس قافلہ آ رہا تھا تو کسی نے خبر اڑا دی کہ مسلمان اس قافلے کو لوٹنا چاہتے ہیں، اور جب یہ خبر ابو سفیان کو پہنچی تو اس نے فوراً مکہ والوں کو اطلاع دی۔ ابو جہل جو مکہ کا سردار تھا وہ تو پہلے سے ہی تیار تھا، اس موقع میں تھا کہ کوئی مجھے ایسی شکل و صورت نظر آئے کہ نعوذ باللہ میں مدینہ پر حملہ آور ہو جاؤں۔ چنانچہ اس نے فوراً تیاری کا حکم دیا اور 1000 کے لشکر کے ساتھ بڑے تم تراک کے ساتھ جنگ کا ڈھنڈورا پیٹا اور 100 سواروں پر مشتمل رسالہ بھی اس کے ساتھ تھا۔ بڑے جوش و خروش کے ساتھ راستہ نکلا اور ابو سفیان جو تھے وہ راستہ بدل کر سمندر کے راستے سے ہوتے ہوئے مکہ پہنچ گئے اور ابو جہل کو اطلاع بھی دی کہ میں خیریت سے آ گیا ہوں، تم بھی واپس آ جاؤ۔ لیکن ابو جہل تو بڑے غرور کے ساتھ نکلا تھا۔ قرآن مقدس نے ایمان والوں کو حکم بھی ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو دکھلاوے کے لیے بڑے غرور اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے گھروں سے نکلے تھے۔ تو بہرحال ابو جہل اپنے لشکر کو لے کر بدر کے قریب پہنچا۔ ابو سفیان نے اطلاع تو دے دی تھی لیکن اس نے کہا کہ تھوڑی دیر بدر میں رکیں گے، تھوڑا کھیل کود کریں گے، کوئی شراب کباب کی محفلیں جمائیں گے، مسلمانوں پر اپنا رعب طاری کریں گے اور اس کے بعد واپس آ جائیں گے۔ بہرحال یہ وجوہات تھیں غزوہ بدر کی۔ غزوہ بدر چونکہ 17 رمضان المبارک کو 2 ہجری کو پیش آیا تھا تو اسی مناسبت سے رمضان المبارک کے اس برکتوں والے مہینے میں اہل ایمان نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قیادت میں وہ نقشہ قائم کر دیا کہ کفر جو ہے اس کا غرور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا۔ یہ وجوہات تھیں۔ انشاءاللہ آگے واقعات جو ہیں وہ بیان کریں گے۔ بہرحال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اطلاع مل چکی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی طرف سے جو تیاری تھی وہ مکمل کی تھی اور اللہ رب العزت کی ذات پر بھی پورا بھروسہ تھا۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو کیسے کامیابی دی یہ انشاءاللہ آگے والے بیان میں بیان کریں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ کفر کے سامنے ڈٹ کر اور ایمان کی جو طاقت اور قوت ہے اس کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، علی اللہ توکلنا۔